جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا، رجا امید، اب دیکھیے نوٹ کیجیے، امید کس کو ہوتی ہے؟ نیک آدمی کو ہوتی ہے، اور بدکار کو تو خوف ہے کہ مجھے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیکن جس کا کانشنس کلیئر ہے، جس کے اندر ضمیر اس کا جو ہے وہ صاف ہے کہ میں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا ہے، تو وہ تو امیدوار ہوتا ہے کب وہ وقت آئے کہ میں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں، کب مجھے وہاں خوش آمدید کہا جائے، کب وہاں مجھے خلعتیں دی جائے، نوازا جائے، انعام و اکرام سے مجھے نوازا جائے۔ تو وہ تو امیدوار ہوئے نا، اہل ایمان امیدوار تھے کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، وہ مطمئن رہے، یہ ری ایشورنس ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت، اجل کہتے ہیں مقرر شدہ وقت، اجل ہماری موت کو بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، اجل ہے۔ فإن اجل اللہ لآت، وہ جو ملاقات کا وقت معین ہے وہ آ کر رہے گا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے شیطان کو چھوٹ ہے، وہ وسوسہ اندازی کر سکتا ہے۔ جس وقت بلال سہ رہے، برداشت کر رہے ہیں، یا خباب علی الارض لیٹے ہوئے انگاروں کے اوپر ڈریل رہے، برداشت کر رہے ہیں، پی رہے اندر ہی اندر، کڑوے گھونٹ کر رہے ہیں، شیطان آ کے کان میں پھونک مار سکتا ہے، کیا پتا آخرت ہوگی کہ نہیں، یہ زندگی تو نقد ہے، یہاں کا عیش بھی نقد اور سزا بھی نقد، یہ آخرت تو ادھار ہے، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر یہ ہو گیا تو ساری استقامت ختم ہو جائے گی، پھر کس لیے کھڑے رہے، کس لیے جھیلے؟ کیوں نہ دنیا میں وہ روش اختیار کرے کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، پتہ نہیں ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی، دنیا میں آرام سے گزارو، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، عیش کی فکر کرو جو بھی کر سکتے ہو، جس طرح سے بھی حاصل ہو، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، سچ سے ہو، جھوٹ سے ہو، عیش کو، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے یہ بات آئی نہیں، ان اجل اللہ لآت، فرشتہ بھی آ کر کان میں پھونک مارے گا، نہیں بلال ثابت قدم رہو، وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آ کر رہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا، وہ مطمئن رہے، وہ پوری طریقے سے ری ایشورڈ رہے کہ وہ وقت آ کر رہے گا، تم اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوگے، تمہیں خلعتوں سے نوازا جائے گا، تمہارے لیے انعام و اکرام کا معاملہ ہوگا، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ سارا ساز و سامان فراہم کر دیا جائے گا۔ فإن أجل الله لآت وهو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بھی دیکھیے ایک وسوسہ شیطانی کا جواب ہے، کیا پتہ اللہ کے علم میں بھی ہے جو مجھ پر بیت رہی ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ تو یہ ہے نا، آپ کسی اپنے دوست کے لیے کوئی تکلیف جھیل گئے اس کے فائدے کے لیے، اسے پتہ بھی نہیں، مر گئے ہم، انہیں خبر نہ ہوئی، ہم ان کے لیے اپنی جان سے کھیل گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، تو جب پتہ ہی نہیں چلا تو وہ کیا قدردانی کریں گے؟ یہ نہ سمجھنا، یہ کبھی شیطانی وسوسہ اپنے دل میں نہ آنے دینا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ اے بلال، تمہاری زبان سے الاحد احد 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 جو نکل رہا ہے ہم سن رہے ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے یعنی یاسر جو تم پر ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضور جیسا کہ میں پچھلے مرتبہ بتا چکا ہوں، گزرتے تھے اور یہ کہتے تھے اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے،
جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، جھیل جاؤ، جان نکل جائے گی، نکلتے ہی آپ کو معلوم ہے کہ شہید جو ہے وہ قیامت کا منتظر نہیں رہتا ہے۔ باقی بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا مومن ہو، اس پر تو برزخ کا دور آئے گا، پھر باس بعد الموت ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر کہیں جنت میں جائے گا۔ شہید براہ راست اس کے لیے پھر حساب کتاب نہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ جو کچھ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، جو کچھ تم اللہ کے لیے جھیل رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، جو انفاق کر رہے ہو، اور انفاق بھی ایسا کہ جو دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو خبر نہ ہونے دی، یہ نہیں کہ اس کا جو ہے اشتہار دیتے پھرے کہ میں نے یہ دے دیا، اہلکت مال اللبدا، میں نے تو بڑا ڈھیروں مال جو ہے وہ ہلاک کر دیا، دے دیا، نہیں۔ یقین رکھو وہ تو دیکھ رہا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہے۔